آواز آئے گی تو پھر پٹاپٹ کی آواز آئے گی، کوئی وہ بھی نہیں آن دوں گا، سائلنٹ کر دوں گا، چالو ہو جائے۔ محرم میں ماتم کیوں بناتے ہیں شیعہ، جانے کربلا کی پوری کہانی۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق نئے سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بے حد غم بھرا ہوتا ہے۔ جب بھی محرم کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذکر کربلا کا کیا جاتا ہے۔ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ ظلم کے خلاف انصاف کے لیے بڑھی گئی تھی۔ اس جنگ میں پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے 72 ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کی جہاں سے شروعات ہوئی، مدینے سے کچھ دوری پر معاویہ نامک شاشک کا دور تھا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد شاہی وارث کے روپ میں ان کے بیٹے یزید کو شاہی گدی پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ لوگوں کے دلوں میں بادشاہ یزید کا اتنا خوف تھا کہ لوگ یزید کے نام سے ہی کانپ اٹھتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد یزید اسلام کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتا تھا، جس کے لیے یزید نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو اس کے مطابق چلنے کو کہا اور خود کو ان کے خلیفے کے روپ میں سویکار کرنے کے لیے کہا۔ یزید کو لگتا تھا کہ اگر امام حسین اسے اپنا خلیفہ مان لیں گے تو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر وہ راج کر سکے گا۔ حسین کو یہ بالکل منظور نہیں تھا اور حسین نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید سے حسین کا انکار کرنا سہن نہیں ہوا اور وہ حسین کو ختم کرنے کی سازش کرنے لگا۔ یزید کی بات نہ ماننے کے ساتھ ہی حسین نے اپنے نانا پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا۔ محرم کی دوسری تاریخ کو جب حسین کربلا پہنچے تو اس سمے ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر تھا جس میں عورتوں سے لے کر چھوٹے بچوں تک کل ملا کر 72 لوگ شامل تھے۔ اسی دوران کربلا کے پاس یزید نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور خود کو خلیفہ ماننے کے لیے انہیں مجبور کیا، لیکن حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حسین کے کربلا پہنچنے کے بعد محرم کی 17 تاریخ کو امام حسین کے پاس کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سبھی ختم ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر یزید نے حسین کے لشکر کا پانی بھی بند کر دیا۔ محرم کی 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک امام حسین اور ان کے قافلے کے لوگ بھوکے پیاسے رہے، لیکن امام حسین صبر سے کام لیتے رہے اور جنگ کو ٹالتے رہے۔ ہر ڈلتے دن کے ساتھ یزید کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد امام حسین نے اپنے قافلے میں موجود لوگوں کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی حسین کو چھوڑ کر وہاں سے نہیں گیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو یزید کی فوج نے حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ یزید بہت طاقتور تھا۔ یزید کے پاس ہتھیار، خنجر، تلواریں تھیں، جبکہ حسین کے قافلے میں صرف 72 لوگ ہی تھے۔ اسی جنگ کے دوران محرم کی 10 تاریخ کو یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا بڑی رحمی سے قتل کر دیا۔ ان میں حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم حسن کے بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ سب سے اہم ہوتی ہے، جسے روزہ عاشورہ کہتے ہیں۔ حسین کا قتل کرنے کے بعد یزید نے پہلے بیت سمرتھکوں کے گھروں میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد قافلے میں موجود لوگوں نے گھر والوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ کربلا میں اسلام کے حت میں جنگ کرتے ہوئے امام حسین اور ان کے پریوار کے لوگ محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے تھے۔ حسین کی اسی قربانی کو یاد کرتے ہوئے محرم کی 10 تاریخ کو مسلمان الگ الگ طریقوں سے غم ظاہر کرتے ہیں۔ شیعہ لوگ اپنا غم ظاہر کرنے کے لیے ماتم کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں۔
محرم کا چاند دکھائی دیتے ہی سبھی شیعہ سمودائے کے لوگ پورے 2 مہینے 8 دنوں تک شوق مناتے ہیں۔ اس دوران بے لال سرخ اور چمک والے کپڑے نہیں پہنتے ہیں۔ ان دنوں زیادہ تر کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ محرم کے پورے مہینے شیعہ مسلم کسی طرح کی کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں اور نہ ان کے گھروں میں 2 مہینے 8 دن تک کوئی شادیاں ہوتی ہیں۔ وہ کسی انیہ کی شادی یا خوشی کے کسی موقع پر بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ شیعہ مہیلائیں اور لڑکیاں پورے 2 مہینے 8 دن کے لیے سبھی سنگار کی چیزوں سے دور بنا لیتی ہیں۔ وہیں سنی مسلم نماز اور روزے کے ساتھ اس مہینے کے مناتے ہیں، جبکہ کچھ سنی سمودائے کے لوگ مجلس اور تعزیہ داری بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ سنی سمودائے میں دیوبندی فرقے کے لوگ تعزیہ داری کے خلاف ہیں۔ قاتلین حسین کا انجام 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں جس کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت حاصل کی تھی، وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں وہ جہنم کو روانہ ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا، جو کہ نیک شخص تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو بیمار تھا اور صرف 2-3 مہینے ہی خلافت کر سکا اور 21 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مصر و شام کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی، مگر مروان نے خفیہ سازشوں سے مصر و شام پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو گدی سونپ دی۔ عبد الملک نے بن مروان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو بیٹا پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلے تو نیک آدمی تھا مگر بعد میں فاسق و فاجر ہو گیا۔ اس کے جمائن خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا۔ مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خوب انتقام لیا، مگر آخر زمانے میں مختار بھی نبوت کا دعویٰ کر کے کافر و مرتد ہو گیا۔